بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالاسلامیہ یوٹیوب چینل۔ آج آپ کو ایک ایسے مکروہ شخص کے حالات زندگی کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا جس نے سب سے پہلے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ شخص مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پورے یمن پر قابض ہونے کے بعد آگے بڑھنے کا ارادہ کیا اور اپنوں ہی کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اخلاقیات سے عاری، عیار اور چلاک، کاذب کے حالات زندگی، وہ وحی اور الہام کا مدعی تھا، مگر اس کے گھر میں اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں ان سے وہ بالکل لا علم رہا۔ فرشتوں کی آمد کے دعوے دار کی بے خبری پر اس کے ساتھی اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک ہنگامہ پرور اور ہنگامہ خیز جھوٹے مدعی نبوت کے دلچسپ حالات اور واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ یمن کے ایک گاؤں کہف خار میں انس نامی قبیلہ یوں تو کوئی خاص شہرت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے ایک فرد نے اس قبیلہ کو ایسی بد شہرت بخشی کہ قیامت تک لوگ اسے یاد رکھیں گے، کیونکہ اس قبیلہ میں اسود انسی پیدا ہوا تھا۔ چونکہ اس کا رنگ کالا تھا اس لیے لوگ اس کو اسود انسی کہتے تھے اور اس کا یہی نام تاریخ میں امر ہو گیا، بالکل عزازیل کی طرح جو معلم الملکوت تھا، جو حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ایزدی ہوا اور ابلیس قرار پایا اور عوام الناس میں شیطان کہلایا۔ اسود انسی اور شیطان میں یہی قدریں مشترک ہیں۔ شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، اس لیے ذلیل و خوار ہوا، اور اسود انسی اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف مرتد ہوا بلکہ خود نبی بن بیٹھا، اور یہ جسارت اس وقت کی جب کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود تھے۔ اسود انسی اپنے علم، شعبدہ گری اور کہانت میں بہت مشہور تھا۔ باتوں میں مٹھاس تھی اور اس کے اوصاف تحمل اور بردباری خاص شہرت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت امامہ سر پر باندھے اور جسم کو چادر میں چھپائے رکھتا تھا۔ اس کی اسی حالت کے پیش نظر لوگ اسے ذوالخمار یعنی اوڑھنی والا کہتے تھے۔ وہ مسلمان ہو گیا تھا مگر اس کے ارادے کچھ اور تھے۔ وہ کسی مناسب موقع کا منتظر تھا۔ لوگ اس کے ارادوں سے لا علم تھے، اس لیے کبھی اس کی حرکات و سکنات پر بھی نظر نہ رکھتے تھے، کیونکہ اس قسم کے لوگ اعلیٰ درجے کے منصوبے ساز ہوتے ہیں۔ یہ اسود انسی بھی ایک اچھا منصوبے ساز تھا۔ یمن کا قبیلہ مزہج ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کی بہت سی شاخیں تھیں۔ قبیلہ انس بھی اسی کی ایک شاخ تھا۔ اسود انسی کو خوب اندازہ تھا کہ وہ جب کبھی بھی کوئی غیر معمولی دعویٰ کرے گا اور اس وقت اگر وہ اپنے قبیلے کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو قبائلی عصبیت اپنا کام کرے گی۔ قبیلے کے لوگ اس پر فخر کرنے لگیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے اور بے وقوف بنانے کی جو تجاویز اس کے ذہن میں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ صورتیں اور آیتیں وضع کرے اور انہیں اپنے قبیلے کے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اس طرح سادہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس کے ذہن میں دوسرا منصوبہ زیادہ عجیب و غریب تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے جاہلوں کی نفسیات سے خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے قبیلے کے جاہلوں کے سامنے کوئی عجیب و غریب کارنامہ دکھایا جائے، ایک ایسا کارنامہ جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہو، تو یہ کارنامہ ان کے دل و دماغ پر ایسا چھا جائے گا کہ پھر کوئی اسے ان کے دل و دماغ سے محو نہ کر سکے گا۔ اپنے اس منصوبے کے لیے اس نے اپنے ایک گدھے کو تربیت دینی شروع کر دی۔ وہ گدھے کو سدھانے لگا۔ اس نے گدھے کو سجدہ کرنا سکھایا۔ جب وہ گدھے کو حکم دیتا کہ سجدہ کر تو وہ سر بسجود ہو جاتا۔ اس ایک حکم کی تعمیل کا خوگر بنانے میں اس کے کئی ماہ ضائع ہو گئے۔ جب وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اپنے گدھے کو بیٹھ جانے کا خوگر بنایا۔ جب وہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا تو اس نے حکماً کھڑے ہونے کا عادی بنانا شروع کر دیا، اور اس کام میں بھی اس کے کئی مہینے برباد ہو گئے، اور سب سے زیادہ وقت گدھے کو 2 پیروں پر کھڑے ہو جانے کا عادی بنانے میں صرف کرنا پڑا۔ ان کاموں میں اس کے کئی سال ضائع ہو گئے اور یہ ساری کوششیں قبیلے کے لوگوں سے چھپ کر کی جا رہی تھیں۔ مضبوط قوت ارادی کا یہ شخص کسی ایسے موقع کا منتظر تھا جب مسلمان کسی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوں اور انہیں اپنا ہوش نہ ہو،
تو وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام شروع کر دے۔ اسے خوب معلوم تھا کہ وہ اپنے قبیلے کو بہت جلد قائل کر لے گا، اس کے بعد اپنے حلیف قبائل کو رام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح پورا یمن اس کے حلقۂ اثر میں آ جائے گا۔ قبیلے کے لوگ اس کے پاس اپنے مسائل اور معاملات لے کر آتے تھے، یہ انہیں بہت آسانی سے حل کر دیتا تھا۔ تحمل، بردباری اور انکسار کا یہ عالم تھا کہ لوگ نہایت بے تکلفی سے اس کے پاس آتے، باتیں کرتے، زیادتیاں اور گستاخیاں کرتے، مگر اسود انسی کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں تک نہ پڑتیں۔ اس کی خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے قبیلے کے نادار لوگوں میں بے تکلفی سے بیٹھ جاتا اور ان سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق باتیں کرتا رہتا۔ یہ دوسروں کے متعلق جو پیش گوئیاں کرتا تھا ان میں سے کچھ سچ نکلتیں اور جو پوری نہ ہوتیں ان کے لیے ایسی خوبصورت تعویلیں اور وضاحتیں پیش کرتا کہ لوگ اس کے قائل ہو جاتے۔ یہ سلسلہ سالوں جاری رہا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ادا فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے تھے۔ یہیں سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسازی طبع کا آغاز ہوتا ہے۔ منافقین موقع کی طاق میں تھے، انہوں نے عجیب و غریب افواہیں پھیلانی شروع کر دیں۔ یہ افواہیں مدینہ سے نکل کر دور دور تک پھیل گئیں، اور یہ افواہیں جس طرح مدینہ سے نکلتی تھیں دوسرے شہروں تک پہنچتے پہنچتے خاصی بدل جاتی تھیں۔ ان میں عجیب و غریب تبدیلیاں اور اضافے ہو جاتے تھے۔ یہ افواہیں چونکہ اسلام کے خلاف ہوا کرتی تھیں، اس لیے اسلام کے بدخواہ ان میں نمک مرچ لگا کر آگے بڑھا دیتے تھے۔ جب آپ کی ناسازی طبع کی خبریں منافقین کے ذریعے یمن تک پہنچیں تو ان کا یمن میں یہ تاثر لیا گیا کہ گویا اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی میں موجود نہیں ہیں۔ اسود انسی کے لیے یہ وہی وقت تھا جس کا وہ ایک عرصے سے منتظر تھا۔ اب اس نے آہستہ آہستہ اپنا کام شروع کر دیا اور اپنے قبیلے کو یہ باور کرایا کہ نبوت اس کی طرف منتقل ہو گئی ہے اور اس میں ایک نبی کی ساری خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے قبیلے والوں کو بتا رہا تھا کہ جو انکسار، تحمل اور بردباری خدا نے اس کی ذات میں ودیت کی ہے وہ کسی اور میں نہیں ملیں گی۔ آج اس کا ہم پلہ دوسرا کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ اس کے قبیلے کے لوگ اسود انسی کی باتوں سے اس لیے بہت خوش ہوئے کہ ان میں ایک نبی پیدا ہو گیا تھا جو ان کے قبیلے کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا تھا۔ لوگ اس خوشی اور فخر کے باوجود انہیں اب بھی اپنے نبی میں ان خصوصیات کی جستجو تھی جن سے وہ اسود انسی کی نبوت کے قائل ہو جاتے۔ انہوں نے تخلیے میں اسود انسی سے معجزات کا مطالبہ کیا اور کہا، ہم قبیلہ ہونے کی وجہ سے ہم تیری نبوت کا اقرار کر لیں گے، مگر ہم دوسرے قبیلے کے لوگوں کو کس طرح قائل کریں گے؟ اسود انسی نے نہایت باوقار لہجے میں کہا، بس اتنی سی بات ہے، اگر میری نبوت کے سلسلے میں تم لوگ مجھ سے معجزات کے خواہاں ہو تو میرے لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مکان کے اس حصے میں چلا گیا جہاں اس کا سدھایا ہوا گدھا بندھا رہتا تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو گدھے کے سامنے لے گیا اور لوگوں سے پوچھا، اس بے زبان کے بارے میں کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ہم انسانوں کی زبان سمجھتا ہوگا؟ قبیلے کے لوگوں نے نفی میں گردنیں ہلائیں اور کہا، یہ جانور ہماری زبان کیا سمجھے گا؟ اسود انسی نے کہا، لیکن ایک نبی کو یہ اختیار اور قدرت عطا کی گئی ہے کہ وہ ایک دیوار کو بھی اپنے زبان کے معنی آفرینی سے سرفراز کر سکتا ہے۔ یہ گدھا تو پھر بھی جاندار ہے، میں اس کو بولنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ میں اپنی زبان کے معنی و مطالب اور مفاہیم اس جانور میں منتقل کر سکتا ہوں۔ لوگ حیرت سے اس کی باتیں سن رہے تھے، مگر انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ ان کا نبی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہی ہوگا۔ ڈرتے ڈرتے پوچھا، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی معجزہ ہے تو ضرور دکھائیں۔ اسود انسی نے اچانک گدھے کو حکم دیا، اے گدھے، اپنے خدا کو سجدہ کر۔ یہ تربیت یافتہ اور سدھایا ہوا گدھا ایک دم سجدے میں چلا گیا اور دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ اسود انسی نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا، یہ اس وقت تک سجدے میں پڑا رہے گا جب تک میں اس کو سجدے سے اٹھنے کا حکم نہیں دوں گا۔ قبیلے کے لوگوں نے درخواست کی، گدھے کو اٹھنے کا حکم دیا جائے۔ اسود انسی نے گدھے کو حکم دیا، اٹھ جا۔ گدھا یک بارگی سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔
یہ باتیں انتہائی حیرت انگیز اور عقل سے ماورا نظر آئیں۔ وہ بڑی حد تک اسود انسی کے اس کرشمے کو اس کا معجزہ سمجھنے لگے۔ اب ان لوگوں کو مزید معجزے کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ پوچھا، جناب ہم لوگ تو آپ پر ایمان لے آئے، اس لیے مناسب ہوگا کہ اپنا کوئی اور معجزہ دکھائیں۔ اسود انسی نے گدھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گستاخ، تو 2 پیروں پر کھڑا ہو جا۔ گدھے نے 2 پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی زبان فہمی کا ثبوت دیا۔ لوگ اسود انسی کی نبوت کے قائل ہوتے چلے گئے۔ اب انہیں کسی دوسرے معجزے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ ہر طرف سرگوشیوں سی باتیں ہو رہی تھیں۔ انہیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے قبیلے میں بھی ایک نبی پیدا ہو چکا ہے، اور اب انہیں کسی اور قبیلے کے نبی پر ایمان لانے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ یہ کرشمے دکھا کر اسود انسی اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور پوچھا، اب تمہیں اپنے قبیلے والوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نبی ہوں، اور میں نے تمہیں محیر العقول معجزے بھی دکھا دیے ہیں۔ تم لوگ اگر میری نبوت کو صرف قبیلہ مذہب میں پھیلا دو تو میں تم سب کو اس بلند مقام پر فائز کر دوں گا جہاں اس سے پہلے عرب نہیں پہنچ سکے تھے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ وہی سب کچھ کریں گے جو ان کا نبی انہیں حکم دے گا۔ اسود انسی نے کہا، تب پھر تم لوگ قبیلہ مذہب کی تمام شاخوں میں پھیل جاؤ اور میرے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ میں نبی ہوں اور تمہیں سرفرازی عطا کرنے آیا ہوں۔ یہ لوگ اپنے وعدے کے مطابق اسود انسی کی نبوت کی تبلیغ کرنے لگے۔ اب جو لوگ اسود انسی سے واقف نہیں تھے اور انہوں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، انہیں اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ اس عجیب و غریب شخص کو قریب سے دیکھیں، اس سے باتیں کریں، اور اگر ہو سکے تو اس سے مزید معجزات طلب کریں۔ اسود انسی انسانی نفسیات کے اس راز سے بھی واقف تھا کہ اگر اس کے جیسے لوگ لوگوں سے دور نہیں رہیں گے تو اپنی عزت، اپنا احترام اور اپنی وقت کھو بیٹھیں گے۔ چنانچہ اس نے خود کو دوسروں سے دور رہنے کا عادی بنایا۔ اب وہ لوگوں سے بہت کم ملتا تھا۔ وہ اپنی شخصیت کو پر اسرار بنانا چاہتا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں اور وہ انہیں نظر نہ آئے۔ لوگوں کی آتش شوق بھڑکتی رہے اور وہ اپنے قبیلے، علاقے اور صوبے میں عجیب سی پر اسرار شخصیت بن کر رہ جائے۔ مدینہ منورہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن موجود ہیں اور آپ کو ان کنگنوں سے نفرت اور کراہیت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب اپنے صحابہ کرام سے بیان کیا۔ ہر کوئی اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بے چین تھا، مگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ان 2 سونے کے کنگنوں سے کیا مراد ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دونوں کنگنوں کو نفرت سے دیکھا تو یہ معدوم ہو گئے، جس کا یہ واضح مطلب ہے کہ اسلام کے خلاف ایک فتنہ یمن سے اٹھے گا۔ اسود انسی اس فتنے کا سبب ہوگا، اور دوسرا فتنہ مسلمہ کذاب یمامی کی طرف سے اٹھے گا، اور بالآخر دونوں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس مکروہ شخص کے بقیہ حالات زندگی اگلے حصے میں بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔